محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ وہ جماعت ہے جو اس بیعت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ نوٹ کر لیجیے اس بات کو، یہ بیعت کے تذکرے کے ساتھ اب یہ آیت آ رہی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیعت تو وہ لیتے تھے کہ جو کوئی ایمان لاتا تھا ایمان کی بیعت، لیکن یہ آپ نے اہل مکہ سے کبھی نہیں لی، بلکہ وہاں تو جس نے بھی کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کوئی فارمل ڈیکلیریشن، کوئی اور اس کے لیے کوئی سمبولک کوئی اقدام نہیں تھا، اللہ یہ کہ کوئی باہر سے آتا تھا تو بیعت ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ نے بیعت مکے میں دو لی ہیں، بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ۔ اور بیعت عقبہ ثانیہ کی بیعت وہ ہے کہ جس سے اب وہ ایک جماعتی شکل بنی ہے، اس لیے کہ اس کے الفاظ کیا ہیں، متفق علیہ روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں، راوی اس کے حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیعت کیا تھی؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی عثرۃ علینا وعلی ان لا ننازل امر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے کہ آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، اطاعت کریں گے، فی العسر والیسر، خواہ مشکل ہو اور خواہ آسانی ہو، والمنشط والمکرہ، خواہ ہماری طبیعت آمادہ ہو، خواہ ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، وعلی عثرۃ علینا، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے۔ ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی ہیں، آپ نے بالکل ایک نووارد کو ہمارے اوپر امیر کیسے مقرر کر دیا، نہیں، اٹس یور پریروگیٹو، یہ آپ کا اختیار ہوگا، جس کو آپ چاہیں امیر بنائیں۔ وعلی اللہ ننازل امر اہلہ، جنہیں آپ والی امر بنا دیں گے، امیر بنا دیں گے، ان سے بھی ہم جھگڑیں گے نہیں، ان سے تعاون کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ جیسے کہ ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن اطاع امیری فقد ومن عصی امیری فقد عصانی، جس نے میرے مقرر کردہ امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اب ظاہر بات ہے جب جماعتی زندگی ہوتی ہے تو ایک ہی امیر نہیں ہوتا، اب ایک فوج ہے، ایک سپہ سالار ہے، لیکن اور چھوٹے چھوٹے جو اس کے حصے ہیں، میمنہ پر کوئی اور ہے، میسرہ پر کوئی اور ہے، اب قلب پر کوئی اور ہے، چھوٹے چھوٹے کمانڈرز بھی تو ہیں، چھوٹی سی کمپنی ہے، پلاٹون ہے، پھر بٹالین ہے، بٹالین سے اوپر بھی ریجیمنٹ ہے، ہر جگہ پر جو ہے اس کے جو آفیسرز موجود ہیں، جو کمانڈرز موجود ہیں، ان سب کا سلسلے وار سب و طاعت کا نظام اگر نہیں ہوگا تو وہ فوج کہاں ہوئی؟ اس طرح ایک جماعت ہے، ایک پورے ملک کے اندر جماعت ہے، اس کا امیر ہے، پھر اس کے کئی صوبائی اس کی شاخیں اس کے امیر ہیں، تو یہ تو نظام اس طرح چلے گا۔ تو یہاں پر وعلی ان نقول بالحق اینما کنا، اور آخری بات جو تھی اس بیعت کے اندر کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، مشورہ مانگا جائے گا مشورہ دیں گے، we will not hold back our opinions، ہم اپنی رائے دیں گے، حق بات کہیں گے جہاں کہیں ہوں گے، لیکن اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا فیضا عذاب الامر، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، جب فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہے۔ تو فرمایا یہ محمد رسول اللہ والذین معہ کی جو جماعت بنی ہے اس شکل میں، اس قتال کے مرحلے کے شروع ہونے سے پہلے منہج انقلاب نبوی میں اقدام کا مرحلہ جب آیا ہے، پیسو ریزسٹنس جب ایکٹیو ریزسٹنس میں چینج ہو رہی ہے، تو اب وہ ایک نظم جماعت کی شکل ہے، اور وہ بیعت عقبہ ثانیہ کی بنیاد پر وجود میں آیا۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اللہ کے رسول، یہ اس میں دو طرح ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک جملہ پورا ہو گیا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری ہے اور آپس میں بہت رحم دل ہے۔ اور ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ سب مل کر مبتدا بنی، اللہ کے رسول محمد اور جو ان کے ساتھ ہیں ان سب کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار کے حق میں بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بہت رحم دل ہے، رحیم ہے، شفیق ہے۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں بھی، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں وہ بہت ہی نرم خو ہو، حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ شان جو ہے بندہ مومن کی قرآن مجید میں دو جگہ آئی ہے۔ تراہم رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم دیکھو گے ان کو کبھی سجدے میں گرے ہوئے ہوں گے اور کبھی رکوع کر رہے ہوں گے، وہ اپنے رب کے فضل کے متلاشی رہتے ہیں ہر دم ہر آن، اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی جو نشانی ہے وہ ان کے چہروں میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں سجدے سے،
سجدے سے عام طور پر تو خیال یہ ہوتا ہے کہ یہی جو گھٹا پڑ جاتا ہے یہی سجدے کا نشان ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی نمازیوں کے چہرے میں ان کی نماز کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک نورانیت ہوتی ہے کہ جو ان کے چہروں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ہے ان کی مثال اور تمثیل جو تورات میں آئی تھی، وہ مثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں جو ان کی مثال دی گئی تھی وہ یہ ہے کزرع اخرج شطأہ، جیسے ایک کھیتی وہ اپنا پٹھا نکالتی ہے، فآزرہ، پھر اسے گاڑھا کرتی ہے، فاستغلظ، اور فاستوى، پھر اس کو مضبوط کرتی ہے اور پھر اسے گاڑھا کرتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ چھوٹی سی کوئی کوپل پھوٹتی ہے، پھر وہ بڑھتی ہے، نرم سی ہے، پھر ذرا اس کا جو تنا بنتا ہے اس کے اوپر پھر کھڑی ہو جاتی ہے سیدھی۔ یہ جس طریقے سے درجہ بدرجہ یہ جو زراعت ہو رہی ہے، یہ کھیتی ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یعجب الزراع، جو زراعت کرنے والا ہے، جو کاشتکار ہے، اسے بڑی بھلی لگتی ہے۔ آیا آج دیکھا اپنی کھیتی کو اپج آئی ہے، نکل آئی ہے، اس کے بعد یہ کیا بڑھ رہی ہے، پک رہی ہے، اب کھیتی لہرا رہی ہے، اس کے اوپر سٹے آ گئے ہیں۔ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس سے دل جلے کافروں کا۔ اب یہاں اس سے واضح ہو گیا یہاں زراع کون ہے؟ یہ کھیتی صحابہ کرام کی کھیتی ہے جو پھل رہی ہے، پھول رہی ہے، اور اس کا کاشتکار کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ جب انتقال ہوا ہے ابو طالب کا تو بمشکل 125 آدمی تھے، 150 آدمی تھے۔ آپ کی ایسی پوزیشن بھی نہیں تھی کہ اپنے بل پر مکے میں رہ سکتے، اسی لیے طائف گئے تھے، کوئی آلٹرنیٹ بیس مل جائے میں وہاں منتقل کر دوں اپنی اس دعوت کا اور اپنی اس تحریک کا مرکز، لیکن یہ کہ وہاں سے خالی ہاتھ آنا پڑا تھا۔ ایک وہ دور تھا کہ جس میں پھر ایک مشرک کی امان لے کر مکے میں داخل ہو سکے، مطعم بن علی کی۔ آج ایک دور یہ ہے کہ 1400 یا 1800 آدمی جو ہے وہ بیعت موت کی ہے انہوں نے، اور ان کو اس پر جو ہے ملال ہے کہ دم کر صلح کیوں کی ہے۔ ان کی جو حمیت ایمانی ہے، غیرت ایمانی ہے، وہ ملال اس پر ہے، وہ جان بچنے کی کوئی خوشی نہیں ہے انہیں، وہ تو کہے کہ ہم نے دم کر کیوں صلح کی، ہم اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ کھیتی جو ہے اپج رہی ہے، تو فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان میں سے جو واقعتاً جنہوں نے ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیا، کہ ان کے لیے مغفرت بھی، اجر عظیم بھی ہے۔ یہاں جو مولانا عثمانی صاحب نے حاشیہ لکھا مجھے بہت پسند آیا کہ اگرچہ حضور کے سارے ساتھی جو ہیں وہ سب کے سب وہی تھے کہ جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر چکے تھے، پھر بھی منہم کی ایک قید لگا کر گویا کہ ان کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اصل معاملہ ہے کہ موت تک انسان قائم رہے اس پر، مبادا بعد میں کہیں کسی کے اندر کوئی تزلزل پیدا ہو جائے، ورنہ یہ کہ اگر کسی کو اس طرح کا یقین دلا دیا جائے تو اس سے تو یہ کہ پھر اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ ہونا یہ چاہیے کہ آخری وقت تک ڈرتا رہے آدمی، بین الخوف والرجا کی کیفیت رہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر کہیں آج جس مقام پر اللہ نے مجھے پہنچا دیا ہے کہیں پاؤں پھسل جائے۔